اچھا سر جی، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ہم ایک گزارش کر رہے ہیں، کافی دنوں کا چل رہا ہے سلسلہ کہ ریٹائرڈ ملازمین جو پاکستان کے ہیں، پورے پاکستان کے فیڈرل والے اور پنجاب کے جو صوبائی ہیں، ان کا کیس ہم چل رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ کیس میں نے ہی شروع کیا تھا اور اب اس میں 90% ہمارا کام ہو گیا الحمدللہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کو نوٹس جاری کیا تھا اور قومی اسمبلی میں بل منظور ہو گیا، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اب سینٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، اور اگر سینٹ میں ایک ہفتہ اور ہم دیکھیں گے نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ ہم وہاں پہ میں اسلام آباد جاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہنا، وہاں پہ میں اور دوستوں کو بھی بلاؤں گا، تو سینٹ کے چیئرمین یوسر رضا گیلانی کو مل کے ہم اپنا بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بل جو پاس ہوتا ہے نا سر، وہ اس دن سے ہوتا ہے جس دن پاس ہوتا ہے، اس دن آگے ریٹائرمنٹ والوں کو فائدہ ہوگا، لیکن جو لوگ ہائی کورٹ میں آ جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بل پیش ہوا ہے، ان کو جو ہے نا لازمی ریلیف دیں، تو باقی پھر رہ جائیں گے جو اپلائی نہیں کر رہے، تو وہ ہم کریں گے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس دن یہ میں نے قومی اسمبلی سے نوٹس کروایا تھا، بل پاس کروایا تھا، اس دن لاہور کے 7 وکیلوں میں سے صرف میں ہی اسلام آباد پہنچا تھا، ہڑتال وغیرہ تھی، تو لیکن میں نے کہا جی یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کیس ہے، اس کو میں نے لازمی کرنا ہے، تو وہ کیا، اور الحمدللہ جج صاحب نے نوٹس جاری کیا، پھر قومی اسمبلی نے بل منظور کر دیا۔ اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی پہلے میں نے کیس کیا، اور یہ میں نے نوٹس جب کروایا تھا تو میں نے جج کو بتایا تھا کہ جج صاحب یہ پیسے لینے کے لیے ہمیں مرنا پڑتا ہے ہمیں، پھر ہمیں یہ پیسے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی ڈیورنگ سروس کوئی مر جائے تو گروپ انشورنس کے پیسے ملتے ہیں، اور اگر بچ جائے اور ریٹائر ہو جائے تو پھر نہیں ملتے۔ تو پھر جج صاحب نے کہا جی نوٹس کرتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ آج الحمدللہ 6 سال کے بعد یہ کیس لگے ہیں، تو 20 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے، تو آج ہم نے آخری ڈیٹ رکھی ہوئی ہے، جو دوست شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور جن تک ابھی تک آواز نہیں پہنچی ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں یہ ویڈیو، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی یہ 20 کو امید ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ 16 تاریخ کو جو ہم نے اکتوبر کو بحث کی تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی، ججوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس میں ریمارکس دیے تھے کہ یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں تو یہ کیوں نہیں مل رہے، تو اب امید ہے 20 کو فیصلہ ہو جائے گا، تو جو دوست رہ گئے ہیں وہ لازمی اس میں شامل ہو جائیں، نہیں تو بعد میں ان کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے کہ جناب پھر وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ نہیں چلا، یا جو بھی ہے بات، ٹھیک ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں گے، اور جو دوست دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ ہاں نمبر تو نوٹ کر لیں واٹس ایپ کا، 0300472572، منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے سر جی۔ یہ جو ہے نا اس کے اوپر رابطہ قائم کریں اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لو جی خبر آ گئی، بریکنگ نیوز آ گئی جس کا انتظار تھا، اور بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد جو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ بھارت میں ہیں، بھارت بھاگ گئی تھیں اپنا ملک چھوڑ کے، اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور اس کے پچھلے سال 1400 اسٹوڈنٹ کے اوپر اس نے گولی چلائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ نکل آئے تھے اور اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ جناب یہ ظلم و زیادتی، مہنگائی، اور یہ ظلم و زیادتی اور کھلواڑ اور وکٹمائزیشن، سارے جرائم کا انہوں نے نکالا، اور پھر اسٹوڈنٹ کو اس نے ایسے سامنے گولیوں سے ایسے کر کے وہ مار دیا، جس کی وجہ سے 1400 اسٹوڈنٹ موقع پہ ہلاک ہوئے۔ بعد میں جناب علی اسٹوڈنٹ کی تحریک نے زور پکڑا، اور 2-3 دن کے اندر ہی حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کے انڈیا میں بھاگنا پڑا، کیونکہ وہ انڈیا نواز تھی۔ ادھر ہمارے ملک میں بھی جو ایک گرفتار ہے نا بندہ، جس کو کوئی لنگڑا کہتا ہے، کوئی یوتھیا، عمران خان، میں تو نام لے لیتا ہوں، اس کو بھی اگر موقع ملتا نا تو وہ انڈیا بھاگتا،
یا وہ افغانستان بھاگتا، لیکن اس کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ آج جیل میں پڑا ہے۔ اور ابھی بھی اس کے جو سارے ماننے والے مراد سعید وغیرہ کدھر ہے؟ رات کو مراد سعید کی بھی ایک کہانی چل رہی تھی، وہ بھی افغانستان میں بیٹھا ہے۔ یہ افغانستان انہوں نے جو ہے نا وہ ایک سیف بنایا ہوا ہے، اور یہ آپ کو خبر ہم نے سنا دی ہے کہ حسینہ واجد کو سزائے موت ہوئی ہے، اور اس وقت وہ انڈیا میں ہے، تو انڈیا سے ان کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے لایا جائے گا بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش میں پھر ان کو اس سزا پہ عمل کرایا جائے گا۔ اور اس وقت بنگلہ دیش میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، ان کی خیریت کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ آج بنگلہ دیش میں ہائی الرٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ سزا کا فیصلہ چونکہ آنا ہے، تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی سارے علاقے میں جو ہے وہ ہائی الرٹ جاری کر کے فوج اور پولیس کو چوکنا کر دیا تھا، تو ابھی اس کو سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ سزا اس کے جرموں کے لیے تھوڑی ہے، یہ سزا اس کے جرموں کے لیے تھوڑی ہے یہ سزا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو بریکنگ نیوز بتانی تھی۔ اور اگلی بریکنگ نیوز یہ ہے، دیکھیں ایک وہ پکڑا گیا ہے نا افغانستان سے، ایک وہ احسان اللہ محسود، وہ پکڑا گیا ہے، اور اس نے بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی فوج کافر ہے اور سارا کچھ ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے ہمیں گرفتار کیا، پکڑا، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانی فوج تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اور ہمارے جو خوارج ہیں، یہ خوارج ہمارے افغانستان والے، وہ تو ہمارے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے تھے، بد اخلاقی کرتے تھے، جی بد اخلاقی۔ میں اب اس کی کیا تفصیل آپ کو بتاؤں، اس کا ٹی وی پہ وہ سارا وہ چل رہا ہے اس کا بیان۔ تو یہ تازہ ترین یہ بھی خبر ہے کہ ایک خوارج پکڑا گیا ہے، اور اس نے طالبان کا کچا چٹھا سامنے نکال کے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور ہمیں مس یوز کیا جاتا رہا ہے، اور سارے طالب علموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، وہاں کوئی وہ اسلامی والی بات نہیں ہے، سارے ہمارے ساتھ برا اور بد کرداری کرتے تھے، یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہوئی ہے سر جی۔ اگلی آپ کو اگر ہم خبر دیں تو اس وقت ایک اور بریکنگ نیوز بھی آ گئی ہے، ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء نے مال روڈ پہ جلوس نکالا ہے، کیوں کہ آئینی ترمیم اور آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی تمہیں عدالت سے کیا تکلیف ہے؟ کوئی بتاؤ تو صحیح تکلیف۔ کل تم کہو سپریم کورٹ بند کر دیں تو ہم بند کر دیں، کل تم کہو ہائی کورٹ بند کر دیں تو بند کر دیں۔ پارلیمنٹ کا حق ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ آئینی عدالت ہو، پارلیمنٹ جو مرضی قانون بنا سکتی ہے، پوری دنیا میں یہی ہے کہ پارلیمنٹ اپنے قانون بناتی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ آئینی عدالت بنی ہے نا، اس میں کیا اعتراض والی بات ہے؟ لیکن وہ چند یوتھیے جو ہیں وہ نہیں مانتے۔ بشرا بی بی کے خلاف ابھی کل اکانومسٹ اخبار نے جو برائی بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں مانتے، نہ مانو۔ آج انہوں نے امریکہ والوں نے وہ ایک عمران خان کے سکینڈل کی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا جی نہ مانو۔ بس وہ نہ مانو والی ایک قوم پیدا ہو گئی ہے، اور اس طرح کی قومیں ماضی میں بنتی رہی ہیں۔ تو یہ احتجاج وغیرہ جو کر رہے ہیں نا، یہ اپنے ساتھ ہی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آئینی اور قانونی طریقے سے جو چیز بنی ہے اس کا کیا احتجاج ہے؟ عمران خان کی آئینی اور قانونی طریقے سے حکومت کو ہٹایا گیا تھا، اس کے اوپر کیا احتجاج بنتا تھا؟ عدم اعتماد نہ کریں، آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں نواز شریف کا تو 3 دفعہ اس کو غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا تھا، اور عمران خان کو تو قانونی طریقے سے ہٹایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ والی بات ہے جی۔ آگے آئیں سی اگلی خبر سر جی۔ جج سر جی بڑے روز آئینی عدالت کے آج کل حلف اٹھا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی 34 کی بجائے کتنے 17 جج رہ گئے ہیں، 2 اور شاید استعفیٰ دے دیں۔ ہم تو کہتے ہیں دے دیں استعفیٰ، دے دیں استعفیٰ دے دیں۔ اور اس میں منیب ہے،
انہوں نے استعفیٰ دیا ترمین اللہ نے اور منصور علی شاہ نے کہ ان کی ٹائم ہی تھوڑا رہ گیا تھا ان کا. انہوں نے کہا جی چلیں جی جاتے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہوتی ہے نا، یہ انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں. تو یہ ججوں کے استعفوں کے ساتھ ہی نئے ججوں کی بھرتی شروع ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی نئے جج چاہیے، ہائی کورٹ میں بھی چاہیے، اور چند دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ آپ کو نئے جج نظر آئیں گے، کیونکہ بہت ساری سیٹیں خالی ہوئی پڑی ہیں. نون لیگ والے اس طرف توجہ ہمیشہ نہیں دیتے، اور عمران خان نے آتے ہی نئے ججوں کی بھرتی کی تھی. ان کو بھی چاہیے کہ نئے ججوں کی فوری طور پہ بھرتی کریں. لاہور ہائی کورٹ میں سیٹیں خالی ہیں، سندھ میں خالی ہیں، بلوچستان میں خالی ہیں، KPK میں خالی ہیں، اور لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں بھی کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے اس کو فوری طور پہ پر کیا جائے، ورنہ وہ یہ یوتھیے وغیرہ آ جاتے ہیں اور یہ پھر اپنا حصہ جو ہے وہاں سے لے لیتے ہیں، تو اس سے وہ مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ایک اور خبر جو علی ظفر صاحب نے دی ہے، سینیٹر علی ظفر یوتھیوں کا، انہوں نے کہا جی ہم ایسے حالات میں سسٹین نہیں کر سکتے، ہمیں یا تو مزاحمت کرنی پڑے گی یا استعفے دینے پڑیں گے. میرے خیال ہے استعفے ہی دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا جی بکھر میں نئے نئے رکشے چلے نا، تو ٹانگا ایسوسیشن والوں نے اپنے پہلوان صدر کو DC کے پاس بھیجا اور اسے کہا کہ جاؤ رکشے بند کرواؤ، یہ چھوٹا سا شہر ہے تو یہاں رکشے نہیں چلنے چاہیے نا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جا کے رکشے والا جو ٹانگے والا پہلوان تھا وہ DC کو مل کے آیا، تو اپنے انداز میں اس نے گفتگو کی. اس نے کہا DC صاحب ایتھے یا رکشے چلن گے یا ٹانگے چلن گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر رکشے ہی چلن گے. تو تھوڑی دیر تک وہ پہلوان باہر آیا، ٹانگے والے نے پوچھا کیا کر کے آیا؟ کہتے میں رکشے منظور کروا کے آ گیا. انہوں نے کہا تینوں تو بھیجا سی بھی رکشے بند کروانے نے. کہتے جی میں اس طرح گال کی تھی. تو علی ظفر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یا استعفے دینے پڑیں گے یا ہمیں مزاحمت کرنی پڑے گی. تو دیں استعفے، بسم اللہ استعفے دے دیں. آپ تو استعفے دینے کے بڑے ماہر ہیں، ٹھیک ہے نا. استعفے دو تے فارغ ہو تسی بالکل، ٹھیک ہے. اچھا جی اگلی خبر سر جی. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ میچ جیت گیا ہے، اور اس دفعہ وائٹ واش کیا ہے پاکستان نے، یعنی کہ بالکل تینوں میچ پاکستان نے جیتے ہیں، اور یہ بڑی مبارکباد والی بات ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی سر جی اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کشمیر میں عدم اعتماد جاری ہے. پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے، کشمیر میں عدم اطلاع کے 5-6 مہینوں کے لیے اپنا وزیر اعظم لا رہی ہے. وہ ان کا کافی عرصے سے وزیر اعظم نہیں بنا نا، تو یہ وزیر اعظم کا شوق پورا کر رہے ہیں. اور نون لیگ والے بھی اب ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بلیک میلنگ کی تھی کہ اگر 27ویں ترمیمی میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ یہ کشمیر کے سودے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو یہ وہ غلط کر رہے ہیں، میں تو اس کی مذمت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اور اگلی خبر یہ ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے، اور فیض حمید کا فیصلہ کسی وقت بھی سامنے آ جائے گا، تو اس کے لیے آپ انتظار کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہی خبر آئے گی تو اگلی خبر آپ کو یہ ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے جی. تب تک کے لیے خدا حافظ.